بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد نادر الجود والکرم والی وبارک وسلم۔ آج کا موضوع ہے شمع رسالت کے پروانے۔ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کی پہلی شہید خاتون تھی، ان کے بارے میں۔ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے باشندے تھے۔ یہ آپس میں 4 بھائی تھے۔ حضرت یاسر، مالک، حارث اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ یہ چھوٹا نمبر بھائی جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، ایک مرتبہ کہیں گم ہو گیا، جس کی کوئی خیر خبر نہ ملی۔ یہ لوگ اپنے بھائی کی محبت کی شدت کی وجہ سے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلے، اپنے علاقے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ان کا محبوب بھائی ان کی نظروں نے نہیں دیکھا۔ آخر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اپنے دونوں بھائیوں مالک و حارث کے ساتھ اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے مکہ پاک کی سرزمین میں پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی انہیں اپنے بھائی کے متعلق کوئی معلومات نہ مل سکی۔ لیکن اس پاک سرزمین میں آقائے نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پرچم بلند کر رکھا تھا، اور یہ دولت حقیقی حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ جیسے ہی یہ اعلان اس مقدس شخصیت کے کانوں میں پہنچا، تو اپنے بھائیوں کو کہنے لگا کہ میں نے وہ دولت اب بھی حاصل کر لی ہے، اب مجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، ورنہ تم اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، مجھے تم سے شکایت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر دونوں بھائی مایوس ہو کر سرزمین مکہ پاک سے اپنے ملک بھی یمن چلے گئے، لیکن حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ نے مکہ پاک میں سکونہ اختیار کر لی اور یہاں ابو حذیفہ بن مغیرہ سے خلیفانہ تعلقات پیدا کر لیے۔ ابو حذیفہ نے اپنے ایک نیک سیرت کنیز حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ عنہ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ کو بخش دی، جس سے انہوں نے نکاح کر دیا اور اپنی زندگی کے دن مکہ پاک میں گزارنے لگے۔ پھر آخر قدرت نے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما کو ایک خوبصورت اور سیرت بچہ عطا فرمایا، جس کا نام حضرت عمار رضی اللہ عنہ رکھا گیا۔ یہ مقدس بچہ آگے چل کر اپنی سیرت و صورت کو کردار و گفتار و عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چل کر تاریخ اسلام کا ایک مستقل لال بن گیا، جس کی سیرت و عشق کے واقعات پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ نے حضرت یاسر و سمیہ و عمار رضی اللہ عنہما کو بڑی اچھی طریقے سے رکھا تھا۔ پھر جب ابو حذیفہ بن مغیرہ نے وفات کی تو آل یاسر رضی اللہ عنہ اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کے لیے کسی کے محتاج نہیں تھے۔ پھر وقت نے کروٹ بدلی تو وادی وزی زرع کے مسالار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور ہر طرف توحید کا پیغام عام کر دیا، تو آہستہ آہستہ لوگ اس اعلان نبوت پر لبیک کہہ کر دین اسلام کو اپنانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہونے لگے تو اہل مکہ نے مصائب کو بڑھانا شروع کر دیا، اور جس کو بھی دین اسلام کو قبول کرتے ہوئے دیکھتے تو اس پر ٹوٹ پڑتے اور انہیں بہت ہی دردناک سزائیں دیتے تھے۔ کسی کو مکہ کی ریتیلی زمین پہ لٹا کر اس کے سینہ مبارک پر بڑے پتھر رکھ دیتے تھے، کسی کو ناک میں دھواں دیتے تھے، کسی کو گلیوں میں گھسیٹتے رہتے تھے، کسی کو لوہے کی زرہ پہنا کر انگاروں پر ڈال دیتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی عبرتناک سزائیں فقط اس لیے دی جاتی تھیں کہ لوگوں تم فقط بتوں کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو چھوڑ دو۔ لیکن جب سے سزائیں بڑھنے لگیں تو حلقہ اسلام میں لوگ بھی زیادہ شامل ہونے لگے، اور توحید کے پرستاروں نے عزائم و کفار کو دیکھ کر اپنے جان و مال اولاد قربان کر دیا، لیکن اب ان ظالموں سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر فرماتے تھے اب دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سینوں میں دین اسلام کی محبت کو مٹا نہیں سکتی، تمہاری یہ سزائیں ہمارے ایمان کو متزل نہیں کر سکتی، تم اپنا بدترین کام کرتے رہو، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جیسے ہی کفار مکہ کو حضرت یاسر اور سمیہ رضی اللہ عنہ و عمار رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو بنی مخزوم کے لوگ ان توحید کے متوالوں کو اتنا مارتے تھے کہ ان کا جسم مبارک خون میں سرخ ہو جاتا تھا۔ پھر کفار کہتے تھے اب بتاؤ ایمان کو چھوڑتے ہو یا نہیں؟ اگر نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں ایسی عبرتناک سزائیں دیں گے کہ لوگوں کے لیے مثال بن جاؤ گے۔ جب کفار مکہ اپنا ناپاک ارادہ ظاہر کرتے تھے تو یہ تینوں فرماتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری 1000 جانیں بھی قربان ہیں، اگر ہم اس حالت میں بھی فوت ہو گئے تو ہمیں موت سے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ ہم فخر سے کہیں گے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان ہوئے ہیں۔ یہ جواب سن کر کفار دکھ جاتے تھے، پھر ان کو
لکڑیوں گھوسو، اللہ تو اسے اتنا پیٹتے تھے کہ یہ مظلوم بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کہ جب ہوش میں آتے تھے کفار پوچھتے تھے بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ حضرت برداشت کرنے کا شوق ہے کہ ایمان چھوڑتے ہو؟ یہ سن کر یہ مجاہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ہمارا اتنا کمزور ایمان نہیں۔ ایک مرتبہ ظالم کفار کے ہاتھوں سے یہ تینوں اذیتناک سزائیں جھیل رہے تھے، تو وہاں سے ہادی حق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ ان کی مظلومی و بے کسی دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا تو فرمانے لگے آل یاسر صبر کرو، تمہاری جگہ جنت ہے۔ ایسی بدترین سزاؤں سے بھی کفار کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اور زیادہ اذیت ناک سزا دینے کے لیے کفار مکہ کے سردار ابو جہل نے حضرت بی بی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرط غضب میں سب و شتم کی بوچھاڑ کی، اور پھر اس مظلوم عورت کو برچھی مار کے شہید کر دیا۔ اور یوں حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ اسلام کی پہلی شہید خاتون بن گئی۔ کروڑا سلام اس کی جرات پر کہ اپنی جان تو دے دی لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا، اور تاریخ کے ورقوں میں اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ظالم کسی کے دل پر حکومت نہیں کر سکتا۔ دل پر حکومت تو بڑی چیز ہے، کسی کے ارادوں کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ جب یہ کربناک خبر حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ کو ملی، اس کی بیوی کو ظالم نے شہید کر دیا ہے، تو اس اندھناک خبر سے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو بہت صدمہ پہنچا، اور روتے ہوئے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو ظالم نے ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو صبر کی تلقین فرمائی، اور فرمایا اے اللہ خاندان یاسر کو دوزخ کی آگ سے بچانا۔ اس واقعے کے بعد بھی ظالموں کے ناپاک ارادے ختم نہ ہوئے بلکہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ کفار مکہ نے مظلوم بوڑھے حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو اتنا مارنا شروع کر دیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تھے تو کفار کہتے تھے اپنا آخری انجام بھی ان قریب دیکھ لو گے اور تم ایمان کو چھوڑ دو۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ظالموں، تم میری جان تو لے سکتے ہو، میری مظلوم بیوی کو شہید تو کر سکتے ہو، میرے محبوب بیٹے عمار پر تقدیر کی درزا سزاؤں کی داستانیں تو قائم کر سکتے ہو، لیکن ہمارے قلوب میں میرے کریم رب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبت کا بیج بویا ہے، اس کو تا قیامت اکھاڑ نہیں سکو گے۔ غضب و غضب میں جن کے مر جاؤ گے لیکن میرے ایمان کو کچھ نہیں کر سکو۔ یہ صبر کے پہاڑ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر ایسی سزائیں برداشت کی کہ اگر پہاڑوں پر گرتی تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس مرد حق پر اس کے ارادے کو مٹا نہیں سکے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہی سچے مومن ہیں۔ بالآخر سورہ انفال میں بالآخر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ بھی ان ظالموں کی سزائیں سہتے سہتے شہید ہو گئے، کیونکہ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو اپنے ہاتھوں میں نہیں چھوڑا۔ رضی اللہ عنہ